کہتے ہیں کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، اور بجا کہتے ہیں۔ میں نے بھی ایک بار صرف ایک ادنا سے نوکر کی محبت میں آ کر ایک عورت کا گھر برباد کر ڈالا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری نئی نئی سرکاری نوکری ہوئی تھی۔ میں ایک اپنے بڑے سے گھر میں رہتی تھی۔ گھر کے ساتھ مجھے سرونٹ کوارٹر بھی ملا تھا تاکہ میں اپنا کوئی بھی ملازم رکھوں تو اس کو رہائش بھی دے سکوں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب میں نے شیر جان کو اپنے گھر ملازمت کے لیے رکھا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ تم اپنے خاندان کو بھی لے کر آنا۔ شیر جان بہت خوبصورت انسان تھا، اسے دیکھو تو انسان کی بھوک مٹ جاتی، پر میں جیسے بھی اسے دیکھتی وہ مجھ سے نظریں چرا لیتا۔ مجھے اس کی یہ بات بڑی بری لگتی تھی۔ اگرچہ میں شادی شدہ تھی، میرا شوہر بھی ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا، مگر مجھے کسی مرد کا خود کو یوں نظر انداز کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میرے خیال میں تو اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی مجھے نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر آخر شیر جان کے پاس ایسی کون سی پری تھی کہ جس کو دیکھنے کے بعد وہ کسی کی طرف بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا؟ یہ سوچ مجھے عجیب سے اضطراب میں مبتلا کرتی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں ہی تھی، میرا شوہر دفتر چلا گیا تھا۔ مجھے اپنے شوہر پر اکثر ہی شک رہتا کہ وہ کسی سے ملنے جاتا ہے۔ کافی دن گزر گئے تھے کہ وہ رات کو اکثر لیٹ آتے اور صبح ہوتے ہی چلے جاتے۔ میں اس بات سے بڑی پریشان ہوتی کیونکہ میرا شوہر پہلے مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن پھر اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا۔ اسی لیے آج میں صبح ہوتے ہی دفتر کے لیے نکلنے لگی۔ میرا خیال تھا کہ آج میں اپنے شوہر کے دفتر میں جاؤں گی، اس کی ساری حقیقت پتہ کروں گی، پر آج جیسے ہی میں اپنے گھر سے نکلی مجھے سرونٹ کوارٹر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اپنا سارا مسئلہ بھول کر سرونٹ کوارٹر کی طرف دوڑی، دیکھوں تو صحیح وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچی لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اندر کمرے میں جھانکا تو شیر جان اور اس کی بیوی بیٹھے ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے، بولے کہ معاف کیجیے گا بیگم صاحبہ، ہم لوگ کھیل رہے تھے۔ اونچا اونچا ہنسنے کی آواز آپ کے گھر تک بھی آئی ہوگی، بس معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ شیر جان نے یہ بات بھی بڑے ہنسنے والے انداز میں کہی تھی، جبکہ وہ اور اس کی بیوی دونوں ادب سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا دونوں کا سانس پھولا ہوا تھا، واقعی وہ کافی دیر سے شاید ایک دوسرے کے ساتھ مختلف کھیل کھیل رہے تھے۔ مجھے ان دونوں پر رشک ہوا اور مجھے اس کی بیوی سدرا سے حسد بھی ہونے لگا، کیونکہ شیر جان اتنا خوبصورت تھا پر اس کی بیوی معمولی شکل و صورت کی مالک تھے۔ کسی طور پر بھی یہ لڑکی شیر جان کے قابل نہیں تھی۔ ایک میرا شوہر تھا، میری خوبصورتی کے باوجود بھی باہر کی عورتوں کے چکر میں پڑا تھا، اور ایک شیر جان کی بیوی تھی جو معمولی صورت ہو کر بھی اتنے حسین انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں شیر جان کو اپنا بنا کر رہوں گی اور ضرور اسے اپنے جال میں پھانسوں گی۔ میرا شوہر بھی تو یہی کچھ کر رہا تھا، اور جب اپنے شوہر کی بے وفائی کا بدلہ لینے پر آتی ہے تو وہ اپنی حیا اور پاک دامنی کو بھی بھول جاتی ہے۔ شاید میں بھی ایسا ہی کر رہی تھی۔ میں نے شیر جان سے اس طرح براہ راست کوئی بات کی تو نہیں، پر سارا دن وہ میرے ذہن میں رہا۔ واپسی پر آتے ہوئے میں نے کچھ پھل وغیرہ لیے، سوچا کہ آج شیر جان کے کوارٹر میں بھی کچھ پھل وغیرہ دے جاؤں گی، اس سے ضرور وہ میری طرف مڑ کر دیکھے گا تو صحیح، وہ یہ تو سوچے گا کہ اس کی مالکن اس پر کیوں مہربان ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بی بی جی سے پھل لے لو، اور دور سے ہی میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ دیکھ کر میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں نے اس کی بیوی کو اپنے پاس خدمت کے لیے بلا لیا۔ یہ وہی حسینہ تھی جس پر شیر جان دل و جان سے فدا تھا۔ میں نے اسے بات بلا کر مختلف باتیں پوچھنا شروع کیں۔ میں نے کہا، سدرا، کیا تمہارا شوہر کبھی تمہیں دکھ دیتا ہے، رلاتا ہے؟ کہتی کہ نہیں باجی، ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ میرا دیوانہ ہے، اس نے مجھے کبھی دکھ نہیں دیا، مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا ہے بس۔ میں اس کی بات سن کر جل بھن گئی تھی۔ ایسا بھی کیا ہے تم میں سدرا کہ وہ تم پر اتنا ہی دل و جان سے مرمٹا ہے؟ وہ ہنس کر بولی، بس یہ نہیں بتا سکتی باجی، پر مجھ میں کچھ ہے جس کی وجہ سے شیر جان میرا دیوانہ ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، کالی رنگت اور بھدے نقوش، کیا ہے تم میں؟ میں نے شرارت سے پوچھا تھا اس سے۔ بس باجی، میں اس کی بہت فرما برداری کرتی ہوں، کبھی اسے خوش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹی، وہ مجھے جو کہتا ہے میں وہی کرتی ہوں۔ ہمارے پیارے نبی نے بھی تو عورتوں کو یہی سبق دیا ہے کہ اپنے شوہر کے دل کا سکون بنو، ان کی بے سکونی کا سبب نہ بنو۔ شوہر کے لیے خوشی ایسی کہ وہ نظر ڈالتے ہی خوش ہو جائے۔
میں نے اسی حدیث کو دل سے لگا لیا ہے باجی، اور میری زندگی تو پرسکون ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اتنی پیار بھری باتیں کرتی ہوں کہ اسے کہیں اور دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ میں نے تو اپنا سر پیٹ لیا۔ واہ سدرا، تم تو بڑی ہی شاعرانہ باتیں کرتی ہو، تعلیم کیا ہے تمہاری؟ میں نے اسے نیچے دکھانے کے لیے کہا۔ بی بی جی، تعلیم تو میری کوئی نہیں، بس قرآن پاک اور حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن ہمارے بڑے اسی کو تعلیم کہتے ہیں۔ سدرا کی یہ بات سن کر میرا تو جیسے دل جل گیا تھا۔ سدرا کا غرور توڑ کر رہوں گی تو کیا تمہارا شوہر کبھی کسی اور عورت کی طرف نہیں دیکھتا؟ میں نے دل کی تسلی کے لیے پوچھا۔ نہیں باجی، کسی اور عورت کی طرف دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ عورت کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس نے غرور سے اتراتے ہوئے کہا۔ میں نے دل میں کہا کہ میں تمہارے اس غرور کا علاج 1-2 مہینوں میں ہی کر دوں گی، اور پھر میرے دل میں آگ لگ گئی، جیسے مجھ جیسی فارغ اور بیکار عورت کو جیسے ایک مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں تو تمہاری خوشیاں برباد کر کے ہی رہوں گی، پر میں باہر سے بہت مسکرا رہی تھی۔ یوں وہ اپنے گھر چلی گئی، میں اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اگلے ہی دن میں نے گاڑی نکالی، شیر جان سے کہا کہ میرے ساتھ باہر چلو، مجھے ضروری کام ہے، کچھ مستحق عورتوں کو سلائی مشینیں دینی ہیں۔ دراصل میں ایک تنظیم کے ساتھ بھی کام کرتی تھی جو مستحق اور بیوہ خواتین کو سلائی مشینیں پہنچاتی تھی، وہ کپڑے سلائی کر کے دیتی اور یوں ان کے گھر کا چولہا جلتا رہتا۔ میں نے شیر جان سے کہا کہ میں سلائی کی بھاری مشینیں خود نہیں اٹھا سکتی، تقریباً 3 مشینیں تھیں جو میں نے مختلف گھروں میں دینی تھیں، تم بھی آ جاؤ گے تو مجھ کو بھروسہ رہے گا، مرد کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ شیر جان نے میری بات پر اس بات میں سر ہلایا، اپنی بیوی کو آنکھ کا اشارہ کر کے واپس باہر آ گیا۔ یقیناً وہ اسے میرے سامنے اپنے ساتھ لگا کر الوداع تو نہیں کہہ سکتا تھا، باہر سے اسے اشارہ کر کے آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے شیر جان سے کہا، شیر جان، تم تو بڑے ہی کچے قسم کے مرد نکلے۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا۔ میں اس کی مردانہ انا پر ٹھیس لگانا چاہتی تھی۔ کیا مطلب ہے باجی؟ میں کچا قسم کا مرد ہوں؟ آج تک مجھے کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ سدرا تو دیوانی ہے میری۔ وہ ہنس کر بولا تو میں نے نخوت سے کہا، سدرا کیوں نہ دیوانی ہو تمہاری، وہ تو کالی کلو اور تم گورے چٹے ہو، تم پر تو کوئی بھی لڑکی فدا ہو سکتی ہے۔ سدرا کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ تمہاری خدمتیں کرے؟ میری بات سن کر شیر جان غصے سے بولا، ایسی بات نہیں ہے، دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہے وہ، میں تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، تو اس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تمہیں بہت پسند ہے؟ میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا بی بی جی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، پر میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اس سے مزید کوئی بات نہیں کروں گی۔ 3 گھروں میں مشینیں پہنچانے کے بعد میں کافی تھک گئی تھی۔ میں نے کہا، شیر جان، تم کو تو ڈرائیونگ آتی نہیں، میں عورت ذات ہوں، تھک گئی ہوں، میں ہوٹل میں جا کر ذرا کھانا کھانا چاہتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ میری بات سن کر شیر جان نے صاف انکار کر دیا۔ معاف کرنا باجی، میں کبھی کسی عورت کے ساتھ باہر بیٹھ کر کھانا نہیں، بیوی کیا سوچے گی؟ ارے وہ کون سا تمہیں دیکھ رہی ہے؟ میں نے اس کی ہمت بڑھائی۔ نہیں باجی، دیکھ نہیں رہی یا دیکھ رہی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنی بیوی کا وفادار ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا۔ تو میں کیا اکیلی جاؤں گی؟ تم میں اتنی غیرت نہیں کہ تم اپنے مالکن کو مردوں سے بھرے ہوٹل میں اکیلے بھیجو گے؟ میں نے اس کی غیرت والی حس جگانا چاہی، تب وہ بھی جوش میں آ گیا۔ ٹھیک ہے باجی، آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لوں گا۔ میں اس کی اس بات پر مسکرا دی۔ ہم نے ہوٹل میں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ وہ کبھی کبھی میری طرف ایک چڑھتی سی نظر ڈال دیتا۔ میں نے اس کی یہ نظریں دیکھ کر کہا، شیر جان، کیا تم میری طرف بھی دیکھنا گوارا نہیں کرو گے؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ میری بات سن کر وہ دوسری طرف چہرہ پھیر کر بولا، ایسی بات نہیں باجی، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، پر مجھے تو تمہاری ایک نظر التفات چاہیے۔ میں نے بڑے ہی خوبصورت لہجے میں کہا، پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بس میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چپ ہو گیا تو مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ جلدی گھر چلیں باجی، مجھے سدرا کی یاد آ رہی ہے۔ گویا وہ یہ جتانا چاہ رہا تھا کہ اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ٹھیک ہے، میں برے سے موڈ کے ساتھ گاڑی چلانے لگی۔ گاڑی چلاتے چلاتے میں نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی۔ تبھی شیر جان نے اچانک چونک کر میری طرف دیکھا۔ مجھے لگا کہ یہ اس کی نظر کرم ہے، پر اس کی نظروں میں تو خوف تھا۔ سامنے آنے والی گاڑی کی وجہ سے وہ مجھے اشارہ کر رہا تھا کہ میں گاڑی دھیان سے چلاؤں، مگر مجھ سے گاڑی رک نہ سکی، اور یوں ہم دونوں کی گاڑی ایک ٹرک کے ساتھ جا بجی۔ بس پھر کیا تھا، مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔
جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں نہیں تھی بلکہ یہ کوئی اور کمرہ تھا۔ میں سفید پٹیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، آس پاس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل گھبرا گیا، یا اللہ کہیں میں قبر میں تو نہیں آ گئی، پر اتنی نیک تو ہوں نہیں کہ میری قبر میں سفید قسم کی روشنی اور نور ہو۔ یہ ضرور کوئی ہسپتال ہے اور میرے جسم پر کفن نہیں بلکہ پٹی ہے۔ یہ سوچتے ہی مجھے بھلا سا احساس ہوا۔ تبھی ایک نرس کمرے سے اندر آ گئی۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ بولی کہ آپ کو اس ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا کیونکہ آپ دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ آپ میاں بیوی ہیں کیا؟ نرس نے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ہم میاں بیوی نہیں ہیں، وہ میرا ملازم ہے۔ میری بات سن کر اس نے سکھ کا سانس لیا اور بولی چلیں شکر ہے، میں آپ کے شوہر کو فون کر کے اطلاع دے دیتی ہوں کہ وہ آپ کا آ کر حال احوال پوچھ لیں، آپ ان کا نمبر مجھے بتا دیں۔ نرس نے مجھ سے میرے شوہر کا نمبر لکھ کر لیا اور فوراً ہی جا کر میرے شوہر کو بلا دیا، کہیں اسے کچھ نہ ہو گیا ہو، وہ بیچارہ تو میرے ساتھ کام کروانے آیا تھا۔ تھوڑی دیر میں میرے شوہر بھی آ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا، بہت افسوس کرنے لگے، بولے کہ تم آئندہ گاڑی نہیں چلاؤ گی، مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی، تمہارا نمبر بھی مسلسل بند جا رہا تھا، شاید اس لیے کہ میرا فون ٹوٹ گیا تھا۔ بہرحال میرے شوہر نے کافی ساری باتیں کیں اور پھر مجھے گھر لے جانے کے لیے کہنے لگا تو میں نے بولا کہ ابھی مجھے طبیعت ٹھیک نہیں محسوس ہو رہی، جب میں صحیح ہو جاؤں گی تو چلوں گی۔ وہ حیران رہ گئے، بولے تمہاری طبیعت تو بہت بہتر ہے، اصل نقصان تو اس بیچارے کو ہوا ہے جسے تم اپنے ساتھ لے کر گئی تھیں۔ میں ان کی منہ سے شیرجان کا ذکر سن کر بے چین ہو گئی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا، چہرے پر بھی کافی زخم آئے ہیں کیونکہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اور پھر تم شاید مشینیں دینے جا رہی تھیں، لیکن وہ بیچارہ تو اب کسی کام کا نہیں رہا، خدا جانے اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ اب رہے گی یا نہیں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے مجھے بستر سے اٹھایا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، ایک میری ضد کی وجہ سے اس بیچارے کی جان گئی، کیا میں گنہگار ہوں یا پھر سیاہکار ہوں؟ یہی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو سب سے زیادہ فکر مجھے شیرجان اور اس کی بیوی ہی کی تھی، کیونکہ وہ لوگ ہماری ذمہ داری تھے، اور اب اگر شیرجان کے پاس کوئی نوکری نہ ہو رہی تو وہ کیا کرے گا؟ میرا شوہر تو مفت لوگوں کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تھا، شیرجان کو بھی اسی نے رکھا تھا، وہ ہمیشہ کام پورا لیتا اور کبھی کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا، اس لیے اسے رحم کی امید رکھنا بالکل ہی بیکار تھا۔ بہرحال شیرجان کو گھر لایا گیا، اب وہ کافی بہتر ہو چکا تھا، پر میں اس سے ملنا چاہتی تھی، اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تقریباً مجھے بھی 1 مہینہ لگا تھا، میں مکمل ٹھیک ہو گئی تو میرا دل مچلنے لگا۔ میں نے سوچا اب میں کیوں نہ جا کر شیرجان کا حال احوال پوچھوں۔ خیر میں اب کافی ٹھیک ہو چکی تھی، چل پھر سکتی تھی۔ اسی دن میں شیرجان کے کمرے میں چلی گئی، اس کی بیوی سدرا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنے شوہر کا خیال رکھنے لگی تھی، اسے دیسی مرغی کی یخنی بنا کر پلاتی تو کبھی سر دباتی۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے تو آج تک اپنے شوہر کا سر دبانا تو دور کی بات، اس کی بات کا صحیح طریقے سے جواب بھی نہیں دیا تھا، پر پھر بھی وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آتا۔ شاید شیرجان کی عمر کم تھی، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ اسی لیے اپنی بیوی کے بارے میں جذباتی تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا مجھ سے زیادہ سدرا دکھی ہے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ تب میں نے اسے صاف کہہ دیا، میں نے کہا خالی پیٹ تو محبت سے بھی دم نہیں بھرتا، اگر تمہیں چاہیے کہ تم اپنا علاج کرواؤ تو مجھ سے تمیز طریقے سے بات کیا کرو۔ وہ سر جھکا کر بولا باجی آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا، بس میں اپنی بیوی کے لیے بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ تمہیں کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم تو جانتے ہو نا میں تمہیں اپنی زندگی میں لانا چاہتی ہوں۔ اگر تو تم یہ سوچتے ہو کہ تم اسی طرح زندگی بھر گزار لوگے تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے، تمہارے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، تم لوگ کہاں جاؤ گے؟ میں تمہاری ٹانگ کا علاج تو کروا سکتی ہوں، پر اس کی ایک شرط ہے۔ میں نے کہا شیرجان نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا، وہ کیا شرط ہے باجی؟ اس کی بات پر مجھے غصہ آ گیا، دوبارہ باجی مت کہنا مجھے، شرط میں تم کو ابھی بتا سکتی ہوں۔ میں نے یہ کہہ کر اس کے سامنے ایک کاغذ رکھ دیا، کہا کہ اس پر دستخط کرو۔ شیرجان نے ڈرتے ڈرتے اس پر دستخط کر دیے۔ دراصل وہ ایک شادی کا راضی نامہ تھا جس میں شیرجان نے مجھ سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور 6 مہینے بعد ہی کرے گا، کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے اور مجھ سے کافی رقم میں پیسے بھی لے رہا ہے۔ شیرجان کو نہیں معلوم تھا کہ میں نے اس سب پر کیا دستخط کیے ہیں۔ فی الحال وہ صرف اپنی ٹانگ کا علاج کروانا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اسے تسلی دی، کہا کہ تمہارا علاج ضرور ہو جائے گا، تم بالکل بھی کسی بات کی فکر نہیں کرنا۔
میں تمہارے لیے بہترین سے بہترین ڈاکٹر لے کر آؤں گی جو تمہاری دیکھ بھال کر سکے۔ میں نے شیرجان کو مکمل طور پر شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری کسی بھی بات کا مثبت جواب نہیں دیا۔ خیر اس وقت وہ بہت مجبور تھا، اس کی بچی کو بھی بیماری تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ اپنی بچی کا خرچہ سنبھال سکے۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی بیوی کے طلاق نامے پر دستخط کر چکا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس کے علاج کے لیے باقاعدہ پیسے دینا شروع کر دیے۔ شیرجان بھی خاموشی سے علاج کرواتا رہا۔ میں خوش تھی کہ 3 مہینے بعد اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، شیرجان میرا ہو جائے گا، پھر میں بھی اپنے شوہر کو چھوڑ دوں گی۔ مگر خدا کا شکر کہ بے وقوفی اور محبت کی پٹی میری آنکھوں پر مکمل طور پر نہیں بندھی تھی۔ 3 مہینے بعد شیرجان جب ٹھیک ہو کر میرے سامنے آیا، اس نے ایک ایسی کڑوی بات کہی کہ وہ اپنے حسن سمیت میرے دل سے اتر گیا۔ اس نے جو بات کہی وہ میں ہو بہو کہہ بھی نہیں سکتی، لیکن ہاں اس کے الفاظ میں رد و بدل کر کے آپ کو مفہوم بتا سکتی ہوں۔ اس نے تو مجھے سیدھا سیدھا بازاری عورت کہہ دیا۔ کہنے لگا تم جیسی عورتیں کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتیں، وہ اپنے شوہر سے خوش بھی نہیں ہوتیں، اور میری بیوی جیسا حسین تو اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا میں تم سے چاہتی ہی کیا تھی، میں تو تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، تمہیں کسی غلط چیز کے لیے بھی نہیں کہا میں نے۔ ہاں تم حسین ہو، خوبصورت ہو، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا شوہر کم صورت ہے، واجبی شکل والا ہے، میں تمہیں اپنے شوہر کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، پر تم نے تو مجھے بہت ہی گرا ہوا سمجھ لیا۔ مجھے شیرجان کی بات سچ پوچھے تو بہت بری لگی۔ اگر مجھے اس کے چھوٹے بچے اور اس کی بیوی کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے شوہر سے کہہ کر شیرجان کی وہ حالت کرواتی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھتا، پر مجھے خدا کا خوف آ گیا۔ میں نے سوچا کہ غلطی بھی میری تھی، میں ہی اسے وہاں لے کر گئی تھی جب اس کی ٹانگ ٹوٹنے والا حادثہ ہوا، پر یہ بھی تو دیکھیے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ شیرجان کے جھٹلانے پر آج تک میں سکون سے سو نہیں پائی۔ مجھے اس کی کڑوی زہریلی باتیں یاد آتی ہیں۔ تم ایک بازاری عورت ہو، تم کبھی خوش نہیں ہو سکتی، اپنے شوہر کو دھوکہ دے سکتی ہو، تو مجھے کیوں نہیں؟ مجھے اس کی باتیں سونے نہیں دیتی۔ آپ کے خیال میں کیا میں اس سلوک کی حقدار تھی؟ مرد بھی تو اپنی مرضی کی عورتوں سے شادی کرتے ہیں، تو پھر عورت کیوں اپنی مرضی کے مرد سے شادی نہیں کر سکتی، جبکہ میری شادی صرف دولت کی خاطر کی گئی تھی؟ میرا شوہر لاکھ اچھا صحیح، پر مجھے پسند نہیں، پسند نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا اس کا کوئی شرعی حل